بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ سفر کی 6 تاریخ پیر والے دن کا بہت ہی خاص مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا وظیفہ جو ہے صدقے کے لیے میں نے آج کا یہ وظیفہ بتانا ہے۔ آج کا وظیفہ جو ہے وہ 1 روٹی اور 1 انڈے کا وظیفہ، اور آپ کے گھر سے 70,000 بلاؤں کی نجات، آپ کے گھر سے بڑی مشکل پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس ماہ مبارک کے شروع ہوتے ہی ہمیں صدقہ خیرات کرنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے ماہ سفر کے اختتام کی خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، ماہ سفر کا مہینہ جو ہے ہمارے قمری سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کہا جاتا ہے کہ 70,000 بلائیں جو ہیں وہ زمین پر اترتی ہیں اور پریشانیوں اور مشکلوں کا سبب بنتی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، اللہ پاک کی کلام میں بہت طاقت ہے۔ اللہ پاک کی کلام میں بہت رحمتیں برکتیں چھپی ہوئی ہیں جو ہمارے لیے باعث رحمت ہیں، جو ہمیں مشکلوں پریشانیوں سے بچا سکتی ہیں۔ اگر وہ میری بہنیں اور میرے بھائی جنہوں نے محرم کا مہینہ بھی لاپرواہی سے گزارا ہے اور اب سفر کا مہینہ بھی لاپرواہی سے گزارے ہیں، تو خدا را آج میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کر لیں۔ آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے مشکلیں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر سے رزق میں برکت ہوگی۔ آپ کے گھر میں کوئی بھی لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، بیماریوں نے گھیرا ڈال رکھا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی بیماری جو ہے وہ لگ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس عمل کو کریں، اس صدقے کو دیں، 1 روٹی اور 1 انڈے کا صدقہ دیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے نحوست کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کوئی کام شروع کریں گے انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ آپ کوئی بچی کا رشتہ کرنے لگے ہیں، بچے کا رشتہ کرنے لگے ہیں، اس میں اچھے اسباب پیدا ہوں گے۔ آپ کو نوکری نہیں مل رہی، آپ کو نوکری کے لیے اچھے اسباب بن جائیں گے۔ وہ میری بہنیں جو ہمیشہ گلہ کرتی ہیں، شکوہ کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں پیسے بہت آتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی، ان میں برکت نہیں ہے، کہاں چلے جاتے ہیں، اور ہر مہینے جو ہے ہمیں قرض لینا پڑتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، اگر آپ کے حالات بھی اس طرح کے ہو چکے ہیں تو آج آپ نے میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی اور آپ اپنی کھلی آنکھوں سے اس کے معجزات دیکھنا شروع کر دو گے۔ اللہ پاک نے اپنی ہر کلام میں رحمت برکت رکھی ہوئی ہے اور ہمارے لیے بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ کی کلام میں بہت سے راز چھپے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے۔ تو آج آپ نے ماہ سفر کی 6 تاریخ کو پیر والے دن، ہر دن کی اللہ نے فضیلت رکھی ہے۔ پیر والا دن جو ہے ہمارے لیے بہت ہی برکتوں والا دن ہے، کیونکہ اس دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور نور ہی نور آیا۔ اس دنیا میں دین آیا، نور آیا۔ پیر والے دن جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی۔ تو آج آپ نے پیر والے دن اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی۔ آپ کے گھر سے پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، اور اللہ پاک جو آپ کو رزق سے نوازیں گے وہ برکتوں والا رزق ہوگا۔ آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی کہ ہمارے گھر میں پیسے تو آ رہے ہیں، دولت تو آ رہی ہے، چیزیں تو آ رہی ہیں، لیکن ان کی سمجھ نہیں آتی کیسے ختم ہو جاتی ہیں، اور پریشانیاں تو ختم نہیں ہوتی، لیکن اب جو رزق آئے گا، دولت آئے گی، دولت کے پہاڑ آئیں گے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ آپ کے گھر میں ہمیشہ خوشحالی رہے گی، برکت رہے گی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ 1 روٹی اور 1 انڈے کا صدقہ ہے۔ آپ نے اس صدقے کو کیسے کرنا ہے، آپ نے ویڈیو کو پورے طریقے سے دیکھنا ہے اور عمل کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے کہ ہم نے اس صدقے کو کیسے کرنا ہے۔ آپ نے جب بھی صدقہ دینا ہے تو آپ نے صدقے کے لیے روٹی تازہ بنانی ہے۔ 1 روٹی آپ نے بنانی ہے۔ جب آپ 1 روٹی بنا لیں تو اس کو اپنے سامنے رکھ لیں اور اس کے اوپر 1 انڈا رکھ لیں۔ جب آپ روٹی رکھ لیں اور اس کے اوپر انڈا رکھ لیں تو آپ نے سب سے پہلے 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ جب آپ 3 بار اعوذ باللہ پڑھ لیں، بسم اللہ پڑھ لیں، تو اس کے ساتھ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، اس کی بہت سی فضیلتیں برکتیں ہیں۔ آپ نے درود ابراہیمی کو 3 بار پڑھنا ہے۔
جب آپ 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے عمل کرنا ہے، جو وظیفہ کرنا ہے، وہ یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق آپ نے یہ پڑھنا ہے 21 بار۔ یا اللہ یا رزاق آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یا اللہ یا رزاق کو 21 بار پڑھ لیں، اس کے ساتھ آپ نے یا اللہ یا وہاب، یا اللہ یا وہاب آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں، اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں، قرآن پاک کی چھوٹی سی صورتیں ہیں، آخری صورتیں ہیں، آپ نے وہ پڑھنی ہیں اور ایک بار پڑھنی ہے۔ آپ نے سورہ کافرون پڑھنی ہے اور سورہ ناس پڑھنی ہے۔ سورہ کافرون چھوٹی سی صورت ہے اور سورہ ناس بھی جو ہے وہ چھوٹی سی صورت ہے، آپ نے ایک بار پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اس روٹی اور انڈے پر جو ہے پھونک مار دینی ہے۔ اب آپ نے انڈے کو جو ہے روٹی کے اندر لپیٹ لینا ہے، لپیٹ کے آپ نے اپنے سر کے اوپر سے 7 بار اس کو پھیر لینا ہے۔ اپنے باقی گھر کے افراد کے اوپر سے بھی پھیر سکتے ہیں آپ۔ پھر آپ نے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں اس روٹی کو پھیرنا ہے، چاروں کونوں میں روٹی کو پھیرنا ہے۔ جب آپ پھیر لیں تو پھر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں جو صدقے کے مستحق لوگ ہیں، آپ نے ان کو یہ صدقہ دینا ہے۔ یہ نہیں کہ جو پہلے سے ہی مانگنے والے جو ہوتے ہیں، آتے ہیں لاکھوں کما رہے ہوں اور آپ ان کو صدقہ دے دیں۔ آپ پہلے اپنے ارد گرد دیکھیں جن کو صدقے کی ضرورت ہے، کوئی غریب مسکین یتیم جو ہے، آپ ان کو یہ صدقہ دیں اور آپ نے یہ صدقہ دینا ہے۔ جب آپ یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ کے رزق میں انشاءاللہ کبھی بھی کمی نہیں ہوگی۔ آپ کے گھر میں جو رزق آئے گا برکتوں والا رزق آئے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ کو کسی کی محتاجی نہیں ہوگی، آپ کو کبھی یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ ہمارے گھر میں دولت بہت آ رہی ہے لیکن ٹکتی نہیں ہے، ہمارے گھر میں تو یہ چیز آتی ہے لیکن ٹکتی نہیں ہے، لیکن ہمارے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ یہ صدقہ کرنے سے ماہ سفر میں آپ جس دن چاہیں آپ اس عمل کو کر لیں، اس صدقے کو کر دیں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں ہوں گی، فضیلتیں ہوں گی، آپ کے گھر میں بے شمار رحمتیں آئیں گی۔ اللہ پاک آپ کے گھر میں دولت کے پہاڑ لے آئیں گے، آپ کے گھر میں دولت کی برسات ہوگی، اور جو دولت آئے گی، جو رزق آئے گا وہ برکتوں والا ہوگا۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہ ادھر سے آیا اور ادھر ختم ہو گیا۔ ادھر آپ کے گھر میں دولت آئی اور ختم ہو گئی اور آپ کو ادھار لینا پڑا، قرض اٹھانا پڑا۔ اس طرح کی دولت آپ کے گھر میں نہیں آئے گی، ہمیشہ رہنے والی دولت آپ کے گھر میں آئے گی۔ آج آپ نے میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کرنا ہے، اس صدقے کو کرنا ہے، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کی بڑی سے بڑی مشکل جو ہے آسان ہو جائے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔